بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ اسلام کا ہمارا سبق ہے اور یہ سبق وہ ہے جو پچھلے سبق کا بقیہ حصہ ہے، اور ہمارے پچھلے سبق کا عنوان تھا واقعہ طائف۔ اس لحاظ سے ہمارا یہ جو سبق ہے یہ واقعہ طائف حصہ دوم ہے۔ تو حصہ اول یعنی واقعہ طائف کا جو پہلا حصہ تھا اس سے ایک ربط اور تعلق قائم کرنے کے لیے ہم کچھ ابتدائی بات جان لیتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے اہل طائف کی بد لحاظی، بد سلوکی اور بے مروتی کے بارے میں جانا کہ جب نبی علیہ السلام ان کے علاقے میں، ان کے دیار میں گئے تو نہ صرف سرداروں کا رویہ بڑا سخت اور بے مروتی والا تھا، بلکہ ان کا عوام کا رویہ بھی ویسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا، اور انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور مقدس جسم اطہر پر پتھر برسائے اور سنگباری کی، جس کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل زخمی اور لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک یعنی نبی علیہ السلام کے جوتے تک خون سے تربتر ہو گئے۔ تو پچھلے سبق میں ہماری یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ اس سبق میں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں نبی علیہ السلام کا لے پالک اور نبی علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ علاوہ ازیں یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں زید نام کے ساتھ تذکرہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ طائف میں بھی نبی علیہ السلام کی ایک وفادار اور باوفا ساتھی کی صورت میں سامنے آئے، اور جو سنگباری نبی علیہ السلام کی طرف ہو رہی تھی، جو پتھر نبی علیہ السلام کی طرف آ رہا تھا، حضرت زید ہاتھوں سے اور اپنے جسم سے اس کو روک رہے تھے، اور وہ پتھر اپنے اوپر لے کر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ یوں حضرت زید نبی علیہ السلام کیا دفاع فرما رہے تھے، اور اس دفاع کے سلسلے میں خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی اور خون سے مکمل بھر گئے، لہو لہان ہوتے چلے گئے۔ اب ان دونوں حضرات کو ضرورت تھی کہ ایک ٹھکانے کی، ایک پناہ کی، جس پر جہاں پر جا کر یہ اپنے کچھ زخموں کا مداوا کر سکیں، کچھ سستا سکیں، کچھ دیر کے لیے آرام کر سکیں۔ تو اس طریقے سے انہیں ایک باغ نظر آیا، جو اب یہ لوگ اوباش کے نرغوں میں آ کر نکل تو چکے تھے طائف سے، اور طائف کے مضافات میں یعنی طائف کی بستی جہاں ختم ہو چکی تھی وہاں پر انہیں ایک باغ نظر آیا، لہذا یہ دونوں معزز ہستیاں اس باغ میں چلی گئے تاکہ یہاں پر کچھ سائے میں کچھ دیر آرام سے بیٹھ سکیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور مشکل ان حضرات کے سامنے پیش آئی، وہ یہ کہ مکہ کے سردار عتبہ اور شیبہ کا یہ باغ تھا، اور مشکل صرف یہیں پر جا کر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اس وقت نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دونوں عتبہ اور شیبہ وہیں باغ کے اندر موجود بھی ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر نبی علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہوئے، لیکن اس وقت نبی علیہ السلام کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور اس پریشان کن حالات کو دیکھ کر ان کٹر ترین اور سخت ترین دشمن کا دل بھی قسیج گیا، اور انہیں بھی کچھ حیا، شرم اور مروت نے آ لیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ جاؤ اس شخص کو اور اس کے ساتھی کو کچھ کھانا وغیرہ دے کر آؤ۔ اس آنے والے غلام کا نام عداس تھا، اور یہ مذہباً نصرانی یا عیسائی تھا۔ یہ ایک تشت میں اور ایک بڑی سی ٹرے میں کچھ انگور رکھ کر، کچھ انگوروں کے گچھے رکھ کر لایا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ انگور پیش کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے وہ لے کر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یہ سننا تھا کہ عداس نصرانی حیران رہ گیا، اور حیرتوں میں پڑھ کر اس نے کہا کہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو اس علاقے کے لوگ تو نہیں کہا کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کے جواب دینے کے بجائے خود اسی کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو عداس نے گویا سینہ چوڑا کر کے کہا کہ میں نینوا کا باشندہ ہوں اور میں عیسائی مذہب کا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا نینوا کی بستی کے ہو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر
یونس ابن متہ کے علاقے کے ہو؟ عداس حیران رہ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا یونس کے بارے میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ بھی میرے بھائی تھے، وہ بھی پیغمبر تھے اور میں بھی پیغمبر ہوں. اس طریقے سے جب بقیہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تو عداس نے اسلام قبول کر لیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا، ہاتھ مبارک کو چوما. عتبہ اور شیبہ دور سے کھڑے ہوئے یہ دیکھ رہے تھے. عداس جب ان کے پاس گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے واپس ہو کر تو وہ اس پر بہت زیادہ غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم ایک آسمانی مذہب پر ہو، تم عیسائی ہو، تمہارا مذہب بہرحال ہر حال میں محمد کے مذہب سے اچھا ہے، تم کیا ہو گیا تمہیں کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہے ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن عداس پر حقیقت کھل چکی تھی. وہ ایک سماوی مذہب کا جاننے والا تھا اور جانتا تھا کہ میرے مذہب میں اس پیغمبر کی علامات واضح طور پر موجود ہیں. لہذا عداس نے اسلام قبول کرنے میں کوئی تاخیر اور کوئی دیر بالکل بھی نہ کی. ان حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا فرمائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ کی رضا اور مرضی پر ہمیشہ خوش رہنا اور اللہ تعالیٰ سے آہو گریا کا انداز، اسلوب، بہت کچھ ہمیں سکھاتی ہے. آئیے وہ دعا پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں اپنی قوت کی کمزوری کا شکوہ صرف آپ سے کرتا ہوں اور اپنی تدابیر کی کم مائگی کا اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی کمزوری کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آپ کمزوروں کے رب ہیں اور آپ میرے بھی رب ہیں. آپ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے ملاقات کو بھی ناپسند کرتے ہیں، یا آپ ایسے دشمنوں کے حوالے مجھے کر رہے ہیں جن کو آپ نے میرا معاملہ سونپ دیا ہے؟ اگر آپ کی مجھ پر کوئی ناراضگی نہیں تو میں ان ساری چیزوں میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی عافیت یہ میرے لیے کافی ہے، یہ میں چاہتا ہوں. میں پناہ چاہتا ہوں آپ کے چہرے کی روشنی کے واسطے جس سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. میں پناہ اس بات سے چاہتا ہوں کہ مجھ پر آپ کا غضب نازل ہو یا آپ کی ناراضگی مول لینی پڑے. جب تک آپ راضی نہ ہو انجام کار آپ ہی کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے سوا نہ ہماری کوئی روحانی طاقت ہے اور نہ ہماری کوئی مادی طاقت ہے. یہ وہ شاہکار نبوی الفاظ ہیں جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے اور گویا اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنی حالت کی کمزوری کا بتایا کہ میں اس حالت میں ہوں، میری مدد کر تاکہ اس مدد کے ذریعے سے میں تیرے دین کا پیغام ساری کے ساری دنیا میں پہنچا سکوں. اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں ان کی آمد ہوئی اور انہوں نے آتے ہی آمد کا مدعا عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے معاملے میں آپ کا ہر حکم بجا لاؤں. اور میں اکیلا نہیں آیا بلکہ میرے ساتھ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا ہے. آپ اس فرشتے کو جو چاہے حکم دیں یہ اس کو بجا لائے گا. ساتھ ہی ملک الجبال نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ یہ جو طائف والے ہیں، ثقیف والوں کی بستی ہے، اگر آپ مجھے کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان کوئی چیز پیس دی جاتی ہے ثقیف والوں کو اس طور پر اس طریقے سے میں کچل دوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا شاہکار اور کیا شاندار ان کو جواب دیا کہ دیکھیں ہم نے پڑھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے صاف صاف بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میں آپ کی قوم کے خلاف جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا آپ کی بات مانوں، آپ کی اطاعت کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سراپا رحمت تھے، رحمت ہی رحمت تھے، انہوں نے ثقیف والوں پر کوئی عذاب کے نازل ہونے کا ذریعہ بننے کے بجائے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. یہ دیکھیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف اور ثقیف والوں کو اپنی نسبت سے ذکر کیا، اپنی طرح ان کو منسوب کیا تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اور کوئی ابھی ان پر فوری عذاب نہ آ جائے. پھر دوسرا یہ کہ ان کی اس رویے کو ان کا ضد، ان کا عناد، ان کا تکبر، ان کا کفر نہیں شمار کیا بلکہ ان کی کم علمی اور ناسمجھی قرار دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی غضب ان پر فوری طور پر نازل نہ ہو جائے. اور اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا کی تو خود بخود حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانے لگے کہ سچی ہے وہ ذات جس نے آپ کا نام رؤوف
اور رحیم رکھا، یعنی آپ بڑا نرمی کرنے والے اور بڑی شفقت کرنے والے، نرم خو رحم کرنے والے شخص ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے اور انہی کے ساتھ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ بھی واپس چلا گیا۔ اب یہاں تک یہ معاملہ پہنچ گیا کہ نبی علیہ السلام طائف میں جس ایجنڈے کے تحت، جس مقصد کے تحت گئے تھے، وہ بہرحال مکمل نہ ہو سکا، لیکن دوسری طرف مشکل یہ تھی کہ اب نبی علیہ السلام مکہ بھی نہیں جا سکتے۔ واقعہ طائف کے حصہ اول میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے طائف کے سرداروں کو کہا تھا کہ میری یہاں آمد کے بارے میں مکہ والوں کو نہ بتائیے گا، ورنہ وہ یہی سوچیں گے کہ میں مکہ والوں کے کسی دشمن وغیرہ سے اتحاد کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، جس کی بنیاد پر میرے لیے مکہ میں مزید مشکلات بنیں گی۔ لیکن طائف والوں نے اس بات کو نہیں مانا تھا۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی طائف روانگی کے بارے میں مکہ والوں کو پتہ چل گیا تھا۔ پھر مزید یہ کہ عتبہ شیبہ بھی وہیں پر مکہ والے موجود تھے، تو اب نبی علیہ السلام کے لیے حالات کچھ یوں بن گئے تھے کہ طائف سے نبی علیہ السلام کو کوئی خیر فی الحال موصول نہیں ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام مکہ میں جا نہیں سکتے تھے۔ لہذا اب یہ ضرورت پیش آئی کہ کسی نامور شخصیت کی پناہ لی جائے اور اس کی حمایت میں ہو کر مکہ میں داخل ہوا جائے۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کئی سرداروں کو پیغام بھجوائے، لیکن کوئی بھی اہل مکہ کی ناراضگی مول لینے کے لیے تیار نہ ہوا، لہذا کسی نے بھی پناہ نہ دی۔ اسی دوران نبی علیہ السلام کو ایک شخصیت کا خیال آیا جس کا نام تھا مطعم ابن عدی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو پیغام بھجوایا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا، اور نہ صرف خود پناہ دینے کے لیے آ گیا بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آیا اور سارے کے سارے اپنے بیٹوں کو اسلحہ پہنایا، پورے اسلحہ کے زیور سے ان کو لیس کیا، اور اس طریقے سے مکہ کے باہر نکل کر نبی علیہ السلام کو انہوں نے وصول کیا اور نبی علیہ السلام کو لے کر مکہ کی وادی میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام سیدھے بیت اللہ الحرام میں گئے، خانہ کعبہ تک پہنچے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے بعد پھر واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یوں نبی علیہ السلام کا یہ طائف کا جو سفر تھا یہ مکمل ہوا۔ نبی علیہ السلام کے اس سفر طائف کے کیا ثمرات ظاہر ہوئے، اہل طائف نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ کی کسی تاریخ وغیرہ میں مکمل مفصل تذکرہ آ جائے گا۔ تو آج کا ہمارا سبق الحمدللہ یہاں جا کر مکمل ہوا، جس کا عنوان تھا واقعہ طائف، اور ہمارا یہ سبق 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ آج کے درس کے ساتھ یہ دونوں حصے مکمل ہو گئے۔ ہم اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ اہل مکہ کے بعد طائف کو پیغام حق سنانے کی کوشش کی۔ پہلے نبی علیہ السلام نے یہی کوشش کی کہ میری جو آبائی سرزمین ہے مکہ مکرمہ، وہاں پر اسلام کا بوٹا جو ہے وہ پھوٹے اور سرسبز و شاداب ہو کر سارے عالم میں پھیلے، لیکن جب وہ نہیں ہو سکا تو طائف والوں کے طرف کوشش کی، لیکن طائف والوں کی طرف سے بھی یہی والا معاملہ تھا کہ ان کے سرداروں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، کوئی لحاظ نہیں کیا نبی علیہ السلام کا، اور پھر طائف کے عوام کا بھی یہی والا رویہ رہا کہ نہ تو انہوں نے دعوت حق کو قبول کیا بلکہ وہ الٹا بدتمیزی پر اتر آئے، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے لیے اذیت رساں حالات، اذیت ناک ترین حالات پیش آئے اور نبی علیہ السلام نے ان کو برداشت کیا۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ان پر کسی طرح کے عذاب کی امید نہیں ظاہر کی، اور حتیٰ کہ جب فرشتے آ بھی گئے تو بھی نبی علیہ السلام نے عذاب کے فرشتوں کو واپس کر دیا اور رحمت کے فرشتوں کے نزول کا انتظار کیا، اور پھر واپس نبی علیہ السلام مکہ آئے اور مکہ میں مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ تو اس طریقے سے ہمارا الحمدللہ سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔